فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہماری زندگی کے رول ماڈلز اور ایسے ہیرو جنہوں نے واقعی عمل کر کے دکھایا اور اتنا مقام اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کو ملا، جنت کی بشارت مل گئی اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت کی خوشخبری جو ہے ان کو دی گئی، جنت کی بشارت دی گئی. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بشارتیں یہ سب کچھ ان کو کس طرح سے ملتا تھا. کیا وہ عمل کے بغیر ہی ان سب کو حاصل کر لیتے تھے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادے سے باہر نکلا کہ آج میں دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا. جب میں مسجد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا آپ تو یہاں سے جا چکے ہیں. میں نے اس جانب رخ کیا تو پھر میں آپ کے قدموں کے نشانوں پر چلا اور آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہوا میں ان تک پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے تھے. میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور کھجوروں کی ٹہنیوں کا بنا ہوا تھا وہ. تو آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا. میں نے دیکھا کہ آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور آپ کی دونوں پنڈلیاں ننگی ہیں اور آپ نے اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا رکھے ہیں. تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور میں واپس آ کر دروازے میں بیٹھ گیا اور یہ طے کر لیا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کر رہوں گا. کہتے اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دروازہ انہوں نے دھکیلا. میں نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابوبکر ہوں. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ. پھر میں اندر گیا اور کہا اللہ کے نبی ابوبکر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو، انہیں جنت کی خوشخبری سناؤ. کہتے میں واپس آیا اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے. پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور اللہ کے نبی کے دائیں طرف اسی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے جس طرح اللہ کے نبی نے لٹکائے ہوئے تھے اور اپنی دونوں پنڈلیاں بھی ننگی کر لی. یعنی اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سی بات اور سنت ان کو اتنی محبوب اور پیاری تھی کہ وہ آپ کو اتنا فالو کرتے تھے. تو پھر ان کو جنت کی خوشخبری کیوں نہ دی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی. اور پھر یہاں تک کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. اس کے بارے میں بھی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے صحیح بخاری کی. میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کل جب میں اس کو ریڈی کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ فضیلت، اتنی اہمیت اور اتنا کچھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، اور آج ان کے بارے میں بغض رکھنے والے لوگ کو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ اوتھینٹک احادیث میں ان کے مقام کی وضاحت ہمیں ملتی ہے. اور اتنا زیادہ رتبہ ان کا دنیا کے اندر ان کو ان کی بعد کی زندگی کے بارے میں بتا دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا مطلب پیئرز میں چیزیں دی، 2 کپڑے، 2 جوتے، 2 گھوڑے وغیرہ خرچ کیے، تو اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا.
کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، تو جو نماز کا عادی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہدین میں سے ہوگا اس کو جہاد کرنے والوں میں سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ لیکن اس پر پھر ابوبکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی شخص کو ضرورت تو نہیں ان سب سے اسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ خواہش کا اظہار کیا نا، جیسے ان کا دل تھا کہ میں اس دروازے سے بھی پکارا جاؤں، میں اس سے بھی پکارا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہوگے اے ابوبکر۔ تو جس بندے کو دنیا کے اندر اتنی بڑی خوشخبری مل جاتی ہے کہ اس کو جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا، تو اس بندے کے کیا ہی کہنے، کیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ تو اس کی سیرت کو پھر محبت سے پڑھنا چاہیے نا، رشک آنا چاہیے، جنتی ہے انسان جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم کی بشارت بھی دی، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے بارے میں علم کا بھی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک خواب آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے بڑا ایک بڑا پیالہ دیا گیا ہے، میں نے خوب سیر ہو کر اس کو پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ جلد اور گوشت کے درمیان میری رگوں میں دوڑ آئے، پھر اس میں سے کچھ بچ گیا تو وہ میں نے ابوبکر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ جب اس علم سے سیراب ہو گئے تو اس میں سے جو علم بچ گیا آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس خواب کی بالکل صحیح تعبیر کی ہے۔ اس سے بڑی باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو اللہ کے رسول کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خواب آنا، تو اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خواب آیا ایک بہت خوبصورت، اور دوسرا یہ کہ ان کی اہمیت، ان کے علم کی وضاحت کہ اللہ کے رسول اپنا بچا ہوا علم ان کو دے رہے ہیں، اور تیسری بات کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ وہ آسانی سے خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کی تصدیق بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی کو خواب آئی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی تعبیر بھی کی۔ تو اس کے بارے میں ہے ایک بہت لمبی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، بہت خوبصورت، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے، بادل ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی کم لے رہا ہے، اور ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے پکڑا اور وہ اوپر چڑھ گئی، پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا، وہ بھی اوپر چڑھ گئے، پھر ایک تیسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا تو وہ بھی اوپر چڑھ گئے، چوتھے صاحب نے پکڑا تو وہ بھی اس کے ذریعے چڑھ گئے، پھر وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر وہ جڑ گئی،
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. یعنی ایک سٹائل تھا بات کرنا شروع کرنا، جیسے ہم ایکسکیوز می کر کے یا بات کو شروع کرنے کے لیے تمہید باندھتے نا، وہ محبت نچھاور کرتے تھے، اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ میرے نزدیک میرے ماں باپ سے بھی بہت اہم ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بیان کروں. اتنا ادب احترام زندگی کے اندر بڑے بڑے شاگرد آپ کو ملیں گے دیکھنے کے لیے، عقیدت مند لوگ ملیں گے، لیکن صحابہ جیسا عقیدت مند، اور عقیدت کس کی، احترام کس کا، اللہ کے نبی کا. تو اتنی محبت سے ان کو پکارا، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بیان کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کر دیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیا ہمت. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم اب کسی مجلس میں ہم اہمیت ہمیں مل رہی ہوتی ہے، پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اور کہتا ہے نا کہ میں یہاں پہ بات کروں، تو دلی طور پر انسان سیکیورٹی فیل نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنی پیاری تعبیر کی، کہنے لگے جو سایہ ہے نا، اس سے مراد دین اسلام ہے جو بادل کا ٹکڑا ہے، اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا ہے وہ قرآن کی مٹھاس ہے. بعض لوگ اس سے زیادہ حاصل کرنے والے ہیں اور بعض کم، اور آسمان سے زمین تک کی جو رسی ہے وہ سچا دین ہے اور سچا طریقہ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں، اور آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے ساتھی آئیں گے، یعنی آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے، وہ بھی مرتے دم تک اس پہ قائم رہیں گے. پھر تیسرے صاحب بھی پکڑیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا. پھر چھوٹے صاحب بھی یہی پکڑیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا. ان کا معاملہ کہ خلافت کٹ جائے گی اور پھر وہ اوپر چڑھ جائیں گے. تو اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے بتائیے کیا میں نے جو تعبیر کی ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض حصہ تعبیر کا آپ نے ٹھیک کیا، بعض کا غلط. ابو بکر نے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا بس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر قسم نہ کھاؤ، یعنی آپ نے پھر اس کی وضاحت بس اتنی کی کہ قسم نہ کھاؤ، اور تعبیر جو ہے بہت اچھے انداز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی. تو اتنی پیاری پیاری خواب کی تعبیر کرتے، تو یہ بھی ان کے پاس ایک سکل تھی، یہ ایک ہنر تھا اور ایک ان کے فضائل میں آتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں پڑھ کر سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر بھی ویسی ہی عاجزی، ویسے ہی تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے جو ان کا اپنے نبی کی، اللہ کے رسول کے لیے تھا، اور ہم بھی ان پہ فدا ہوں، اپنے ماں باپ کو ان پر فدا کر سکیں. اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ ہم اللہ کے رسول کی مدد کر سکیں. کیسے؟ ان کے مشن کی مدد کرنا، اسلام کی مدد کرنا، گویا اللہ کے نبی کی مدد کرنا ہے. اور ہمارا یہی فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.